ہیروں کی کہانیاں اکثر ان کی چمک دمک اور قیمت تک ہی محدود رہتی ہیں، لیکن ایک ہیرا ایسا ہے جس کی داستان صرف ایک قیمتی پتھر کی نہیں بلکہ سلطنتوں کے عروج و زوال، طاقت کی جنگ اور تاریخ کے خونی ابواب کی کہانی ہے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں کوہ نور کی۔ تو آئیے آج اس کے شاندار اور ہنگامہ خیز ماضی کا سفر کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ پتھر صدیوں سے طاقت، دولت اور تنازعات کی علامت کیوں بنا ہوا ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں بالکل شروع سے۔ اس ہیرے کا نام کوہ نور فارسی زبان سے آیا ہے، جس کا مطلب ہے روشنی کا پہاڑ، اور اس کی کہانی کا آغاز ہوتا ہے ہندوستان کی مشہور گولکنڈہ کی کانوں سے۔ یہ وہ کانیں تھیں جو اس وقت دنیا کے سب سے نایاب اور خوبصورت ہیروں کے لیے جانی جاتی تھیں۔ تو سمجھ لیجئے کہ اس کی دریافت نہیں اسے شروع سے ایک افسانوی حیثیت دے دی تھی۔ اچھا، جو چیز کوہ نور کو واقعی سب سے الگ بناتی ہے وہ ہے اس کی دوہری شہرت۔ ایک طرف تو یہ طاقت اور خوش قسمتی کی علامت مانا جاتا تھا، تو دوسری طرف یہ بھی کہا جاتا تھا کہ یہ اپنے مالک مردوں کے لیے بدقسمتی لاتا ہے۔ یہی وہ عجیب تضاد ہے جو اس کی پوری تاریخ میں ایک دھاگے کی طرح بنا ہوا ہے۔ تو اس کے سفر کا آغاز کہاں سے ہوا؟ آئیے تاریخ میں اس کے پہلے ذکر کو دیکھتے ہیں اور یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخر یہ ایک مقدس چیز سے ایک قیمتی شاہی زیور میں کیسے تبدیل ہو گیا۔ ذرا تصور کیجئے، یہ محض ایک زیور نہیں تھا بلکہ عقیدت کا مرکز تھا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ جنوبی ہندوستان میں کاکیتیہ خاندان کے ایک مندر میں ایک دیوی کی مورتی کی آنکھ کے طور پر نصب تھا، یعنی یہ خدائی طاقت کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ اور پھر اس کی قسمت نے پلٹا کھایا۔ 14ویں صدی میں سلطان علاء الدین خلجی نے اس علاقے پر حملہ کیا اور اس ہیرے کو جنگی مال غنیمت کے طور پر اپنے قبضے میں لے لیا۔ یہ وہ پہلا بڑا موڑ تھا جب یہ ہیرا ایک مقدس چیز سے فتح کی علامت بن گیا، اور یہیں سے اس کی ملکیت کے لیے صدیوں لمبی جدوجہد کا آغاز ہوا۔ وقت گزرتا گیا اور یہ ہیرا آخرکار مغلوں کے ہاتھ لگا۔ مغلیہ سلطنت میں تو اس کی اہمیت اپنے عروج پر پہنچ گئی جب شہنشاہ شاہ جہاں نے اسے اپنے مشہور زمانہ تخت طاؤس میں جڑوا دیا۔ یہ بے مثال دولت کی علامت تو بنا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس نے سلطنت کے اندرونی جھگڑوں اور خون ریزی کو بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اس کے بعد کوہ نور کی کہانی میں ایک نیا اور شاید زیادہ پرتشدد دور شروع ہوتا ہے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیسے یہ ہیرا سلطنتوں کے درمیان سفر کرتا رہا اور کیسے اس کے ساتھ جڑی بدنامی مزید گہری ہوتی گئی۔ سال تھا 1739۔ فارسی حکمران نادر شاہ نے دلی پر حملہ کیا اور مغل خزانے کو بری طرح لوٹا۔ اس لوٹ مار میں لاتعداد قیمتی چیزوں کے ساتھ یہ ہیرا بھی شامل تھا، اور یہی وہ واقعہ تھا جس نے اس ہیرے کو اس کا مشہور نام دیا۔ روایت ہے کہ جب نادر شاہ نے اس ہیرے کی چمک دمک دیکھی تو وہ دنگ رہ گیا اور اس کے منہ سے بے اختیار نکلا کوہ نور، یعنی روشنی کا پہاڑ۔ بس یہی وہ لمحہ تھا جس نے اس ہیرے کی شناخت ہمیشہ کے لیے بدل دی اور اس کا نام تاریخ میں امر ہو گیا۔ لیکن جیسا کہ اس ہیرے کی تاریخ رہی ہے، یہ اپنے مالک کے لیے خوش قسمتی نہیں لایا۔ نادر شاہ کا انجام بھی بہت پرتشدد ہوا۔ اس کے بعد یہ ہیرا فارس سے افغانستان پہنچا، لیکن اس کے ساتھ جڑی بدقسمتی کی داستان وہاں بھی جاری رہی اور اس کی ملکیت مزید خون ریزی کا باعث بنتی رہی۔ تو آئیے ذرا اس کے اب تک کے سفر پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ کاکتیہ خاندان کے مندر سے نکلا تو دلی سلطنت کے ہاتھ لگا، پھر مغلوں کے تخت طاؤس کی زینت بنا، وہاں سے فارسی سلطنت پہنچا جہاں اسے کوہ نور کا نام ملا، اور آخرکار یہ سکھ سلطنت یعنی مہاراجہ رنجیت سنگھ کے پاس پہنچا۔ ہر دور نے اس کی کہانی میں ایک نیا باب شامل کیا۔ اب ہم اس کہانی کے آخری اور شاید سب سے متنازع باب کی طرف آتے ہیں، اس کی برطانوی ہاتھوں میں منتقلی، اور یہ کہ آخر یہ برطانوی تاج کا حصہ کیسے بنا۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ کی خواہش تھی کہ اس ہیرے کو ایک مندر کو عطیہ کر دیا جائے، لیکن ان کی یہ خواہش پوری نہ ہو سکی۔ 1849 میں جب انگریزوں نے پنجاب پر قبضہ کیا تو یہ ہیرا بھی برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی کے ہاتھ لگ گیا۔ اسے حاصل کرنے کے بعد سب سے پہلے تو اسے ملکہ وکٹوریہ کو پیش کیا گیا اور یہ برطانوی سلطنت کی طاقت کی علامت بن گیا۔ لیکن پھر 1852 میں ایک بہت متنازع فیصلہ کیا گیا۔ اس کی چمک بڑھانے کے لیے اسے دوبارہ تراشا گیا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس کا سائز کافی کم ہو گیا، اس کی تاریخی شکل بدل گئی، اور بہت سے لوگوں کا ماننا ہے کہ اس کی اصل شناخت ہی ختم ہو گئی۔
सोचिए, इसका वजन 186 कैरेट से घटकर सिर्फ 105.6 कैरेट रह गया। तो ये तो थी इसकी तारीख। अब आते हैं आज के दौर पर। आखिर इसकी विरासत आज भी एक बहस का मौजू क्यों है, और कौन-कौन से ममालिक हैं जो इस पर अपना हक जताते हैं? आजकल कोहे नूर लंदन के मशहूर टावर ऑफ लंदन में बरतानवी शाही जवाहरात के साथ नुमाइश के लिए रखा गया है, और इसका वहाँ होना ही असल तनाज़े की जड़ है। तो सवाल ये उठता है कि इस रोशनी के पहाड़ का असल मालिक है कौन? कम अज कम 3 ममालिक हैं जो बाज़ाब्ता तौर पर इस पर अपना हक जताते हैं: हिंदुस्तान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। और हर मुल्क के पास इसकी मुल्कियत साबित करने के लिए अपने अपने तारीखी और सकाफती दलाइल मौजूद हैं। तो असल बात यह है कि कोहे नूर अब सिर्फ एक हीरा नहीं रहा। ये गुजरी सदियों की तारीख, इंसानी ख्वाहिशात, फतूहात और नुकसानात का, और ख़ास तौर पर नौआबादियाती दौर की एक ताकतवर और खामोश अलामत बन चुका है, जिस पर बहस आज भी जारी है। आखिर में ये सवाल बाकी रह जाता है कि कोहे नूर की असल हकीकत क्या है? क्या ये महज एक अनमोल जेवर है, या फिर ये लातादाद सल्तनतों के उरूज व ज़वाल और फतह की एक तकलीफ-देह याद दहानी है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद तारीख के पन्नों में ही कहीं दफन है, और ये बहस शायद तब तक जारी रहेगी जब तक ये रोशनी का पहाड़ खुद अपने मुस्तकबिल का फैसला नहीं कर लेता।